جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائیے دوست جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائیے دوست پھول کا نام نہ لے بلبل شیدا آئیے دوست پھول کا نام نہ لے پھول کا نام نہ لے پھول کا نام نہ لے بلبل شیدا آئیے دوست جو بنوں پر ہے تھکے بیٹھے تو در دل میں تمنا آئیے دوست تھکے بیٹھے تو در دل میں تمنا آئیے دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا آئیے دوست کون سے گھر کا اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے چل ڈھونڈ لے جب نہ ملے جب ڈھونڈ لے نہ ملے تھک جائے تھک کے کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس دل کے دروازے پہ بیٹھ جا ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے وہ تھکے بیٹھے تو کس کو ڈھونڈتا ہے جو ادھر ہے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے چل ڈھونڈ لے پھر تھک کے اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ جانا تھک کے بیٹھے تو در دل میں تمنا آئیے دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا آئیے دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا آئیے دوست جو بنوں پر ہے ماں باپ کی دنیا میں آمد ہوئی جیسے ہی معبود کی آمد ہوئی کعبہ سجدے میں گر گیا محراب کعبہ جھک گئی کیوں اس لیے کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا حضور نے آتے ہی سجدہ کیا جب کعبے کی محراب میں دیکھا کہ حضور سجدے میں تو محراب کو بھی شرم آ گئی شرم سے جھکی ہے محراب کے ساجد ہے حضور شرم سے جھکی ہے محراب کے ساجد ہے حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب سائے دو سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب سائے دو جو بنوں پر ہے طور پر کوئی چرخ یہ عرش سے پار طور پر کوئی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے طور سینا پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے زندہ کوئی
طور پہ جا رہا ہے، کوئی آسمان پہ ہے، اور محبوب کی شان طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالوں پہ بالا رہی بالا یہ دو، سارے بالوں پہ بالا رہی بالا یہ دو، جو بنوں پر ہے تاج والوں کا یہاں، اس کا تاجداروں کا، بادشاہوں کا، بڑے بڑوں کا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے تاروں کی تارا رہی تارا یہ دو، سارے تاروں کی تارا رہی تارا یہ دو، جو بنوں پر ہے انت فیہم، قرآن شریف کی آیت، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، قرآن پڑھو، قرآن کے اندر آیت پڑھی ہے میں نے، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک آپ ان کافروں میں موجود ہو، اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا۔ پہلی جو امتیں تھیں تو ان پر عذاب فوراً آ جاتا تھا، پہلی جتنی امتیں تھیں ان پر اجتماعی عذاب آ جاتا تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی موجودگی کا صدقہ ہے کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس دنیا میں جہاں مومن مسلمان ہیں وہاں کفار بھی ہیں، تو حضور کی موجودگی کا فائدہ کفار بھی اٹھا رہے ہیں، حضور ہیں، انت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک محبوب آپ موجود ہیں اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا۔ وہ محبوب کی موجودگی سے تو کفار کو بھی فائدہ مل گیا، وہ کفار فائدہ اٹھائیں تو جو حضور کا عاشق ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ عیش جاوید سنا ہے؟ عیش جاوید، عیش کہتے ہیں نا، عیش کر رہا ہے، عیش جاوید نہ ختم ہونے والا عیش، جنتی، جنت میں نہ عمر ختم ہوگی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ زوال ہوگا، نہ نعمتیں چھنیں گی، جوان ہی رہیں گے۔ سنو، جنت کے اندر عیش جاوید ہے، نہ ختم ہونے والا عیش، حضور کی موجودگی سے کفار فائدہ اٹھائیں تو امام کہتے ہیں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا فیہم نے عدو کو بھی لیا دم میں، تو عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست، عیش جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دوست، جو بنوں پر ہے رنج آدھا رضا چارہ کیا ہے کہ انہیں رنج آدھا رضا چارہ کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و
شکیبائے دوست. اللہ اللہ حلم. ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں. یہ ان کی عادت رہی. کبھی اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا. آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا طائف میں آپ کو زخمی کیا گیا, نالین شریف خون اقدس سے بھر گئی. جبریل آئے تھے, کہا حضور حکم کرمائے تو دونوں پہاڑوں کو حکم دو یہ مل جائیں, یہ پس جائیں. اگر نہ یہ نہیں لاتے ہیں کہ اولاد ایمان لائیں گے. کتنا زخمی جتنا ستایا گیا, فرمایا جتنا میں ستایا گیا دین میں کوئی نہیں ستایا گیا. اگر آپ واقعات پڑھو تو سب مکہ مکرمہ میں جب حضور سجدے میں ہوتے تو معاذ اللہ اونٹ کی اوجھڑی وہ حضور کی کمر پر رکھ دیا کرتے. اتنا ستایا گیا. بہت مسلمانوں پہ شروع میں بڑا ظلم ہوتا تھا. دار ارقم اگر آپ صفا مروا کی صحیح کریں گے نا تو اس میں ایک شروع کرتے ہی ایک دروازہ آئے گا سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوگا دار ارقم. یہاں وہ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ شروع میں اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی. تو بڑا مسلمانوں کا وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جاتی تھی. اور حضرت بلال حبشی والا واقعہ تو سنا ہے آپ نے, اور بھی کئی ایسے صحابہ کرام کے ان کو دھکتے ہوئے کوئنوں پر لٹایا جاتا تھا. ان کی چربی جب پگھلتی تو ان کی چربی کی وجہ سے کوئلے بجھ جاتے تھے. یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے نا, بڑا آسان سے پہنچا ہے. ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہم کو لگتا ہے بہت آسان ہے, آسان نہیں, بہت قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات بڑی رحیم ہے, کریم ہے, حلیم ہے, درگزر کرنے والی ہے. اسی لیے یہ جو گستاخیاں کرنے والے ہیں نا ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے. لیکن فاروق اعظم وہ تو فاروق ہیں, وہ تو فرق کرنے والے ہیں. ان کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ آتا ہے نا تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جب کبھی بہت زیادہ ستایا جاتا ہے نا ہم لوگوں کو تو پھر ہم ادھر ہی فیصلہ کرنے جاتے ہیں. یا فاروق اعظم اب آپ ہی اٹھیے, اب تلوار نکالیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے. ہمارے آقا بڑے رحم دل, بڑے شفیق, بڑے حلیم, بڑے درگزر کرنے والے. ایسا کریم آقا کہاں ملے گا. ابھی واقعہ سنا آپ نے. ہمارے آقا کی شان ہم کیا بیان کریں. ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ ہمارا منہ اس لائق ہے. وہ کہتے ہیں ہزار بار بھی شویم دہن دے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے.